جو ہمارے سوشل ورکر لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، یہ گویا ان کے مالوں کے امین ہوتے ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ اس کو مستحق تک پہنچائے۔ تمام سوشل ورکرز کے خالص نیت کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اس کی اجر کی توقع ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کو زکوٰۃ بالکل دینی چاہیے، اس سے جو ہے انہی کی برادری کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ کا ایک ایک قدم جو آپ لوگوں کے گھروں پہ جا کے زکوٰۃ کلیکشن کرتے ہیں، ہماری کمیونٹی کا وہ بچہ جو اسکول جانا چاہتا ہے، تو آپ کا ایک قدم ان کا بھی ایک قدم ہے اسکول کی طرف بھیجنے کے لیے۔ جن حضرات نے زکوٰۃ دی ہے یا دیں گے تو اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ ان کی زکوٰۃ ان کے صحیح مصرف میں اور مستحق تک پہنچ جائے گی۔ The Okhai Memon Youth Services and Youth TV Network presents Tohfai Ramzan, powered by Desi Food Industries, your kitchen partner. Associate partner Bahar Afza, Tazgi Aisi, Ruh Ki Thandak. Sponsored by Kareem Kitchen, Patel Works, Kitchen Wala and Stallion Apparel. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو۔ بہار افزا، تاثیر ایسی کہ روح کی ٹھنڈک۔ بہار افزا تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کی جانب سے تحفہ رمضان، آپ کا ہوسٹ عبدالحسیب بیانی آپ لوگ کے ساتھ موجود ہے۔ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں اور جو آج بات ہوگی وہ ہوگی شریعت کے حساب سے زکوٰۃ کس طرح سے نکالی جائے اور زکوٰۃ میں کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے گیسٹ مفتی ابراہیم عیسیٰ گناترا، ممبر ہیں دارالفتہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے، ممبر ہیں شریعہ بورڈ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کے، اور ماہر ہیں اسلامی معیشیت کے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالباسط محمد حنیف کاٹ، جو کہ استاد ہیں مدرسہ بیت العلم کے، ممبر ہیں شریعہ بورڈ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کے۔ اسی کے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے مفتی عزیر قاسم گناترا، جو کہ ممبر ہیں دارالفتہ جامعہ دارالہدیٰ کے، ممبر ہیں شریعہ بورڈ کے، اور ساتھ ہی ساتھ شریعہ کمپلائنٹ آفیسر بھی ہیں اوکھائی میمن یوتھ سروسز کی شریعہ بورڈ کے۔ میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ایونٹ میں۔ مفتی صاحب، بہت بیسک سوال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس مال پر واجب ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مال پہ زکوٰۃ لازم نہیں قرار دی، بلکہ صرف 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے۔ نمبر 1 ہے سونا، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے لیا گیا ہو۔ نمبر 2 چاندی ہے، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ نمبر 3 کیش یا کیش ایکویویلنٹ ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں زکوٰۃیبل ایسٹ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت، کہ کوئی ایسٹ خریدا ہے اور اس کا مقصد ہے بیچنا۔ مثال کے طور پہ کوئی گاڑی خریدی ہے اور اس لیے خریدی ہے کہ اس کو بیچا جائے گا، یا کوئی پلاٹ خریدا ہے اور اس کا مقصد ہے بیچنا۔ جب بھی انسان زکوٰۃ نکالے تو یہ 4 چیزوں کو سامنے رکھے اور ان 4 چیزوں کی مالیت کے اوپر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مفتی عبدالباسط صاحب، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ شریعت کے حساب سے کیا طے ہے، کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جیسے ہمارے محترم مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے بتا دیا کہ 4 اشیاء ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ لاگو ہے۔ اب یہ اشیاء کتنی مقدار میں ہو کہ اس آدمی پر زکوٰۃ لازم ہے، تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں چاندی سے۔ چاندی کا نصاب شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو موجودہ اس زمانے میں جس دنوں میں ابھی ہماری یہ بات چل رہی ہے تو اس کی قیمت ہے 89,000۔ تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس صورت میں اس آدمی پر زکوٰۃ لازم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سونے کا نصاب، تو سونے کا نصاب شریعت نے 7.5 تولہ مقرر کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک 7.5 تولہ سونا میرے پاس نہیں ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ 7.5 تولہ جو سونا ہے وہ نصاب اس وقت بنے گا جب کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل نہ ہو, نہ کوئی کرنسی ہو نہ کچھ ہو. اور یہ صورت اس زمانے میں مشکل ہے کہ انسان کے پاس کچھ کرنسی نہ ہو. تو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن 1 تولہ ایک سے یعنی جس کی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر سونا ہو, چاہے وہ 7.5 تولے سے کم ہی کیوں نہ ہو. تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے موجودہ دور میں اور اس کے پاس یقیناً کچھ نہ کچھ کرنسی ہوگی تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ جب تک 7.5 تولے تک میرا نصاب پہنچے گا اس وقت تک میں زکوٰۃ دوں گا, یہ بات نہیں ہے. یہ بات اس وقت ہے جب کہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ نہ ہو. مال تجارت بھی اتنا ہونا چاہیے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے بقدر پہنچ جائے, جس کی قیمت ابھی بیان کی گئی 89,000. اور اسی طرح کوئی کیش ہو. تو یہ شریعت نے نصاب مقرر کیے ہیں. جب یہ چیز اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں مالدار بن جاتا ہے اور اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ لازم ہے. اسی کے ساتھ ایک اور اہم سوال, زکوٰۃ کس تاریخ کو ادا کرنی چاہیے؟ اکثر یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ میرے پاس آج جو مال آیا ہے 1 لاکھ روپے, اب اس کی 1 لاکھ روپے کی میں زکوٰۃ جو ہے وہ اگلے سال ادا کروں گا. تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہر مال پر جو ہے وہ پورا سال گزرنا ضروری ہے. تو یہ ایک غلط فہمی عام ہوئی ہوئی ہے لوگوں کے درمیان میں. ایسا نہیں ہے, بلکہ زکوٰۃ کی تاریخ ایک متعین ہوتی ہے. ہر شخص کی جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے اس کی ایک نصاب کی تاریخ متعین ہوتی ہے, اور اسی تاریخ کو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام ایسٹس کا, جس کا بھی مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے ذکر کیا, ان تمام ایسٹس کی کیلکولیشن کرے اور اس کے اوپر اگر کوئی لائبلٹیز ہیں, واجبات ہیں, تو ان کو مائنس کرے اور اس تاریخ کو ادا کرے. اب سوال یہ ہے کہ وہ متعین تاریخ ہے کون سی؟ بالکل. تو وہ اس کا جواب یہ ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 1 محرم کو پہلی دفعہ اس کے پاس اتنا مال آیا جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا تھا, تو وہ تاریخ یعنی 1 محرم اس کی نصاب کی تاریخ ہے, زکوٰۃ کی تاریخ ہے. اب ہر سال وہ 1 محرم کو اپنی نصاب کی کیلکولیشن کرے گا, اپنے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرے گا. اس تاریخ سے اگر 1 دن پہلے بھی اگر کوئی مال آیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے, اور اگر 1 دن پہلے اگر کوئی مال نکل گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس تاریخ کو صرف دیکھیں گے کہ اس دن کتنا ایسٹ ہے, کتنی لائبلٹیز ہیں, ایسٹ میں سے لائبلٹیز کو مائنس کریں گے, جو نیٹ اماؤنٹ ہوگا اس پر زکوٰۃ دیں گے. ایسٹس وہی والے جس کا بھی مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب نے ذکر کیا. ویسے تو ہمارے عموماً زکوٰۃ لوگ رمضان کے مہینے میں زیادہ نکالتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر کسی کی تاریخ 1 محرم ہے اور اس نے رمضان میں نکالنی ہے, تو یہ جو اتنے مہینوں کا گیپ آ رہا ہے اس کی بھی کیلکولیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ صحیح طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو بھی تاریخ ہے کیلکولیشن تو اسی تاریخ کو کریں. البتہ ادائیگی چاہے تو محرم آنے سے پہلے جیسے رمضان کو کر دیا, پہلے زکوٰۃ ادا کر دی. ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ آئے اسی وقت ہم ادا کریں, بلکہ زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ کی تاریخ آنے کے بعد بھی 1 سال کے اندر اندر ادا کر سکتے ہیں. تو کیلکولیشن تو اپنی اسی ڈیٹ کو کریں جو آپ کی نصاب کی تاریخ ہے. ہاں البتہ ادائیگی آپ چاہیں تو رمضان میں کریں, چاہے شعبان میں کریں, جیسے جیسے آپ کو مستحق ملتا جائے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو مستحق مل جائے اس وقت آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں, اگرچہ وہ رمضان ہو یا نہ ہو. مفتی صاحب, کاروبار پہ کیسے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے, اس کا کیا طریقہ کار ہے کاروبار؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے. کاروبار کی زکوٰۃ کا طریقہ نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اسٹاک ہے, اور اس اسٹاک اسٹاک کے اندر وہ اسٹاک جو کہ بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے. مثلا اگر دکان ہے اس میں کوئی سامان رکھا ہوا ہے جو کہ بیچنے کے لیے لیا گیا ہے, تو اس کی قیمت فروخت لگائی جائے گی, قیمت خرید نہیں لگائی جائے گی. اور جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار کی بیلنس شیٹ بناتے ہیں, اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بیلنس شیٹ بنے گی. زکوٰۃ کی بیلنس شیٹ کے اندر جو قیمت فروخت ہے وہ لکھی جائے گی اسٹاک کی, اور ساتھ میں جو کیش ہے, اگر کاروبار کے اندر جو کیش ہے یا بینک کے اندر جو کیش رکھا ہوا ہے اس کو لیا جائے گا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ریسیویبلز ہیں, یعنی مارکیٹ کے اندر اگر کسی کو مال بیچا ہوا ہے تو مارکیٹ سے جو پیسے ملنے والے ہیں, جس کے ملنے کی توقع ہے, مل جائیں گے, تو وہ والے پیسے لکھے جائیں گے. تو یہ تو ایسٹس ہیں جو کہ لکھے جائیں گے, اور ان ایسٹس کے اوپر یہ زکاتیبل ایسٹس ہیں جو کہ کاروبار کے زکاتیبل ایسٹس شمار ہوں گے. ان کو لکھے جائیں گے, ان کو پلس کیا جائے گا, اور لائبلٹیز کو مائنس کیا جائے گا. لائبلٹیز سے مراد یہ ہے کہ وہ لائبلٹیز جو کہ جس کو ادا کر رہا ہے. مثلا کوئی مال جو ہے وہ خریدا تھا, اس کی پیمنٹس باقی ہیں, ابھی ادا نہیں کی ہیں. بجلی کا بل آ چکا ہے, اس کو ادا نہیں کیا,
یا ملازمین کی تنخواہیں ہیں جو کہ ڈیو ہو چکی ہیں وہ ادا نہیں کی ہیں، ان چیزوں کو مائنس کیا جائے گا۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو زکوٰۃ کی تاریخ بنتی ہے اسی تاریخ میں ہی زکوٰۃ کا حساب کیا جائے، اور پرسنل جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے اور کاروبار کی جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، وہ الگ الگ نہیں ہونی چاہیے۔ تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو۔ بہار افزا، تاثیر ایسی کہ روح کی ٹھنڈک۔ بہار افزا۔ تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو۔ مفتی عبدالباسط صاحب، زمین اور پلاٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی بھی آپ نے بات کی، تو اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ اس پہ زکوٰۃ نکالنے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو اتنا اہم سوال ہے کہ ہر عام و خاص اس کے اندر مبتلا ہے۔ جو آدمی پلاٹ خریدتا ہے، کوئی جائیداد خریدتا ہے پراپرٹی کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں، تو اس کے خریدنے کے دو ریزن ہوتے ہیں۔ یا تو اس نے اس پلاٹ کو خریدتے وقت رہنے کی نیت کی، یا یہ نیت کی کہ بس اس کو رکھ کے چھوڑ دوں گا، بچوں کے کام آئے گا۔ کوئی بیچنے کی نیت نہیں کی، انویسٹ کی پرپس پر اس نے نہیں خریدا، تو اس صورت میں یہ پلاٹ چونکہ مال تجارت میں شامل نہیں ہوگا تو اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ پلاٹ کو خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، بیچنے کی نیت سے، انویسٹ کی نیت سے اس نے پلاٹ خریدا، صحیح، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی، اور جب اس کا سال پورا ہوگا تو یہ مالیت اس کے پورے نصاب کا جتنا مال ہے سب میں شامل ہو کر تمام کے مجموعے پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ تو بات یہاں پر کلیئر ہو گئی۔ اب یہاں پر دو طرح کی مسائل آتے ہیں کہ ایک آدمی نے پلاٹ خریدا، اس وقت اس کی نیت تھی رہنے کی، یا رہنے کی نیت نہیں تھی، کہا کہ بچوں کے لیے لے لیتا ہوں، ان فیوچر کام آئے گا، بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ آگے چل کر اس کی نیت بدل گئی کہ اب میں اس کو بیچ دوں، تو پہلے نیت بیچنے کی نہیں تھی خریدتے وقت، اب اس کی نیت ہو گئی بیچنے کی۔ تو اب جب تک یہ پلاٹ بکے گا نہیں، اور اس پلاٹ سے پلاٹ جب تک بکے گا نہیں اور بکنے کے بعد وہ رقم اس کے مال میں نہیں آئے گی، اس وقت تک اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹ یوں ہی پڑا رہے، چاہے اس کی نیت بدل گئی تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ بکے نہیں۔ صحیح۔ دوسری صورت، پلاٹ لیا بیچنے کے لیے کہ یار میں اس کو انویسٹ کی نیت سے لے رہا ہوں، پھر اس کی نیت یہ ہو گئی کہ یار میں اس کو رکھ لیتا ہوں کہ میں اس کو اپنے رہنے کے لیے یا بچوں کے لیے کام آئے گا آگے چل کر، تو اس صورت میں بھی اس نیت کے بدلنے کی وجہ سے بھی اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کرائے پہ بھی جو ہم چیزیں دیتے ہیں اس کے حوالے سے کیا؟ کرائے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں آدمی نے کرائے پر دی ہوئی ہیں اور وہ جو چیز کرائے پر چل رہی ہے اور اس چیز کی بیچنے کی نیت نہیں ہے، صرف اس سے کرایہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس پلاٹ یا اس جگہ کی مالیت پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن اس سے جو کرایہ حاصل ہو رہا ہے آمدنی ہر مہینے کی شکل میں یا ہر 3 مہینے کی شکل میں یا سالانہ کی شکل میں، تو وہ قیمت، وہ مال، وہ کرایہ اس کے مال کے اندر شامل ہوگا اور اس مجموعے مال پر زکوٰۃ آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب تمام لوگوں کو مفتیان کرام کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جیسے ایک آخری بات میں تینوں مفتیان کرام سے پوچھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں عزیر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بتائیں کہ ڈونرز کے لیے اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کا اعتماد کس حد تک بحال مزید ہو سکتا ہے کہ وہ کیوں اوکھائی میمن یوتھ سروسز کو زکوٰۃ دیں؟ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کو زکوٰۃ بالکل دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے ہو تو اس میں آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک تو آپ کو صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا، دوسرا جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا۔ تو اوکھائی میمن یوتھ سروسز جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی اوکھائی میمن ہیں انہی کو
ٹریٹ کرتا ہے, انہی کی زکوٰۃ سے جو ہے وہ امداد کرتا ہے. تو اگر لوگ یہاں پہ زکوٰۃ دیں گے تو اس سے جو ہے انہی کی برادری کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. مفتی عبدالباسط صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ماشاءاللہ ہم شریعہ کمپلائنٹ بھی ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ شریعہ بورڈ موجود ہے, تو کس طرح سے آپ کی ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے اور ان کی زکوٰۃ جیسے آتی ہے کس طرح ادا ہو جاتی ہے, اس کے حوالے سے مختصراً. دیکھیں, اس فورم کے ذریعے سے ہماری آواز ہماری برادری کے ہر فرد کے کان میں بھی پہنچے گی, اور یہ بات امانتاً کہہ دیتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے نا مالدار پر, اسی طرح زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے. آپ حضرات اور جو ہمارے سوشل ورکر لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں, یہ گویا ان کے مالوں کے امین ہوتے ہیں, ان کے ذمہ ہے کہ اس کو مستحق تک پہنچائے. تو اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو کہ آپ حضرات کے دل میں ایک دینی جذبہ تھا کہ اس بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو ہم اہل علم کی نگرانی میں کریں. تو اس کے لیے آپ نے ایک شریعہ بورڈ بنائی, یہ بہت اچھا عمل ہے, اور گزشتہ کئی سالوں سے ایسا کوئی عمل ہوا نہیں تھا. تو جو ہماری ٹیم ہے وہ انتہائی ہر پہلو کو دیکھتی ہے, وکالت والے سسٹم کو بھی دیکھتے ہیں, تملیغ والے سسٹم کو بھی دیکھتے ہیں, اور ذرا سا بھی کہیں شک ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس پر میٹنگیں ہوتی ہیں اور دوبارہ اس کو ایز پر شریعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ برادری کا ہر فرد جو ہمیں زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. اور اب تک جتنے معاملات الحمدللہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کی نگرانی میں, اور ہمارے سارے کے سارے علماء کرام و مفتیان کرام کی نگرانی میں خوش اسلوبی سے بہت اچھے طریقے پر چل رہے ہیں. تو جن حضرات نے زکوٰۃ دی ہے یا دیں گے تو اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ ان کی زکوٰۃ ان کے صحیح مصرف میں اور مستحق تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. مفتی صاحب, میں چاہوں گا آپ بھی ہمارے والنٹیئرز, ہمارے جو ماشاءاللہ سوشل ورکرز ہیں, ویل وشرز ہیں, جو برادری کے لیے اتنا کام کرتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج؟ یہ سنت نبوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کرتے تھے اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے, دوسروں کی خدمت کرتے تھے. پہلی وہی آئی تھی, اور یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے, بہت طویل حدیث ہے, اور جس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے اور بہت بوجھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور پہلی وہی آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے بتایا کہ پہلی وہی آئی ہے, اور بہت بوجھ کا ذکر کیا اور بڑی تکلیف کا ذکر کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے جملے ارشاد فرمائے تھے, انک لتصل الرحم, کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, وتحمل الکل, آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اور آگے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم, جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کے لیے آپ اس کی روزی کا ذریعہ آپ بن جاتے ہیں. آگے فرمایا وتعین علی نوائب الحق, اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ اس میں مدد کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو جو وحی آئی ہے, آپ کے ذمہ اتنا بڑا جو کام ملا ہے, اس کام کے اندر جو ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوشل کام کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سوشل کام. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی خدمت ہے. ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ہم یہ کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اس کا بدلہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. بہت شکریہ میرے ساتھ موجود تینوں مفتیان کرام کا کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام میں آ کے انہوں نے ہمیں عزت بخشی, اس ادارے کو عزت بخشی, اور ماشاءاللہ آپ لوگ ساتھ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو دیکھا, اور میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو اس پروگرام سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری سوشل ورکرز کا جذبہ اور بڑھ گیا ہوگا. اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی اور ناصر ہو. آپ کا ہوسٹ عبدالحسیب بیانی آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم. The Ukhai Women Youth Services and Youth TV Network presents Tohfai Ramzan, powered by Desi Food Industries, your kitchen partner. Associate partner Bahar Afza, Tazgi Aisi, Ruh Ki Thandak. Sponsored by Kareem Kitchen, Patel Works, Kitchen Wala and Stallion Apparel. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان